روزہ اسوہ نبوی کی روشنی میں روزے سے مقصود ضبط نفس ہے تاکہ وہ ناجائز خواہشات پوری کرنے سے رک جائے، پسندیدہ چیزوں کو ترک کر سکے اور شہوانی قوتوں میں اعتدال پیدا ہو۔ انسان ابدی سعادت اور کامل انعامات حاصل کر سکے اور اسے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہو۔ یہی طریقہ ہے تزکیہ نفس کا، اور اسی میں ابدی زندگی کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان دوسرے انسانوں کی بھوک اور پیاس اور ان کی تکالیف کو بھی اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے۔ اکل و شرب کی کمی سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، نیز دنیا و آخرت کے نقصانات سے بچنے کا سامان ہو جاتا ہے۔ روزہ جسم کے ہر عضو کو تسکین بخشتا ہے اور ہر قوت کو بے راہ روی سے روکتا ہے۔ گویا روزہ اہل تقوی کی لگام، اپنے نفس سے جہاد کرنے والوں کی ڈھال اور ابرار مقربین کی ریاضت ہے۔ تمام اعمال میں روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے جو صرف رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ روزے دار صرف اسی کی خاطر اپنا جائز کھانا پینا اور شہوت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات و مرغوبات اور دنیا کی لذتیں صرف اللہ کی محبت اور اس کی رضا جوئی کے لیے ترک کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کی کیفیت کو اس کا رب ہی جانتا ہے۔ روزے کی عبادت کا سب سے زیادہ کامل طریقہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ کے اسوے کی پیروی کرنا ہر عام آدمی کے لیے آسان اور ممکن ہے، اور یہ اسوہ ہی روزے کے مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ کیونکہ مرغوبات اور خواہشات سے بچنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے روزے کا حکم عہد اسلام کے وسط تک مؤخر کیا گیا۔ جب عام لوگوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان راسخ ہو گیا، وہ نماز کے پابند ہو گئے اور قرآن کے دیگر احکام سے بھی مانوس ہو گئے، تو ہجرت کے بعد دوسرے سال روزہ فرض کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ 9 رمضانوں کے روزے رکھ چکے تھے۔ آپ رمضان میں کثرت سے عبادت فرماتے اور کئی قسم کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتے۔ رمضان آتا تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی منزلیں ان سے سنتے اور ان کو سناتے تھے۔ جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے۔ آپ عام دنوں میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کے صدقے اور احسان، تلاوت قرآن مجید، نماز، ذکر اور اعتکاف کی کوئی حد نہ رہتی۔ بعض اوقات آپ صوم وصال مسلسل بغیر افطار کے روزے بھی رکھتے تاکہ آپ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صوم وصال سے منع فرماتے تھے۔ وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس سے ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کھلانے پلانے کی تعبیر میں 2 قول پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہی کھانا پینا ہے جو منہ سے کھایا جاتا ہے، ان الفاظ کے ظاہری معنی یہی ہیں اور کوئی دوسرے معنی تلاش کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے کھانے پلانے سے مراد روحانی غذا ہے، یعنی اللہ کے سامنے مناجات کی لذت، اس کا قرب، جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی محبت جس کا سچا فیض دل پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
اس قسم کے دیگر احوال جو غذائے قلبی، انعامات روحانی اور سکون نفس و روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسے کچھ بھی تجربہ ہے وہ جانتا ہے کہ قلبی اور روحانی غذا کے مقابلے میں جسم مادی غذا سے مستغنی ہو جایا کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے مطلوب کو حاصل کر لے، اسی میں مگن ہو، محبوب کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، اس کا محبوب اس سے راضی ہو، محبوب کے لطف و کرم، ہدایات و احسانات ہر وقت اسے مل رہے ہوں، محبوب اس کے حال سے واقف ہو، اس کا از حد اعزاز و اکرام کرتا ہو، اس سے محبت کامل رکھتا ہو، تو کیا ایک محبت کرنے والے کے لیے یہ سب کچھ سب سے بڑی غذا نہیں؟ اگر دنیاوی محبت میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو سوچئے اس حبیب کی موت میں کیا کیفیت ہوگی جس سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، جس سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، جس سے زیادہ جمیل اور کامل کوئی نہیں، اور جس سے زیادہ محسن کوئی نہیں۔ جب محبت کرنے والے کا دل اپنے حبیب کی محبت سے لبریز ہو گیا، جسم و جان پر اس کی محبت کا قبضہ ہو گیا، اس کی محبت سب سے زیادہ گہری اور سب سے بڑھ کر اثر انگیز ہو گئی، اور اپنے حبیب کی محبت میں اس کی حالت ہی دوسری ہو گئی، تو یہ کیسے نہ ہوتا کہ یہ محبت ہی اپنے حبیب کے ہاں سے دن رات کا کھانا پینا بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اگر یہ خورد و نوش مادی ہوتا تو صوم وصال تو الگ رہا، آپ سرے سے روزے دار ہی نہ ہوتے، اور اگر یہ کھانا پینا صرف رات کو ہوتا تو پھر صوم وصال نہ ہوتا۔ پھر آپ صحابہ کے سوال پر کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، یہ جواب دیتے کہ میں وصال نہیں کرتا، اور یہ نہ فرماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ آپ نے وصال کا اقرار کیا اور اس بات کی نفی فرما دی کہ آپ کی اور صحابہ کی حالت یکساں ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحمت کے پیش نظر صوم وصال سے منع فرمایا اور سحری کی تاکید کی۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وصال مت کرو، جو وصال کرنا چاہے تو ایک سحری سے دوسری سحری تک وصال کر سکتا ہے، یہ روزے کے لیے سب سے زیادہ معتدل اور سہل وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب رؤیت ہلال کی تحقیق ہو جاتی یا کوئی عینی گواہ مل جاتا تو آپ روزے شروع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا، نیز ایک اعرابی کے کہنے پر بھی روزہ شروع کر دیا۔ آپ نے ان دونوں کی قبر پر اعتماد کیا اور انہیں لفظ شہادت کا پابند نہیں کیا۔ اگر روایت یا شہادت دونوں نہ ہوتی تو آپ شعبان کے 30 دن پورے کرتے۔ آپ بادل کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ جب بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں، یہی آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم بھی یہی ہے۔ یہ روایت آپ کے اس فرمان کے منافی نہیں ہے کہ جب بادل چھائے ہوں تو اندازہ کر لو۔ اندازے سے مراد حساب کے مطابق مہینے کا پورا کرنا ہے، جیسا کہ بخاری میں فرمایا ہے کہ شعبان کی مدت پوری کرو۔ فرمایا کہ جب تک چاند دیکھ نہ لو روزہ شروع نہ کرو، اور جب تک چاند دیکھ نہ لو روزہ ختم نہ کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزے رکھ کر رمضان کا استقبال نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 دن قبل روزے مت رکھو۔ ہاں، ایسا آدمی جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام روایات صحیح ہیں۔ بعض صحابہ اکرام اور سلف سے ان روایات کے خلاف عمل بھی روایت کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر نے ابر کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دینے کی صورت میں روزہ رکھا۔ اس کی بہترین تعویل یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ روزہ رکھنا سرے سے جائز ہی نہیں، انہوں نے 30 دن مکمل کرنے کی ہدایت کو وجوب نہیں بلکہ جواز کہا۔ اس طرح جب انہوں نے 30ویں دن کا روزہ رکھا تو 2 جائز کاموں میں سے احتیاطاً ایک جائز کام کیا۔